بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ چہارم کے کتاب النکاح میں، اور کتاب النکاح میں بھی انہوں نے کہا کہ چند مسائل ہیں، غالباً 10 مسئلے ہیں، ان میں سے تیسرے مسئلے کا آج بھی آخری حصہ ہم پڑھیں گے۔ تیسرے مسئلے کا عنوان یہ تھا کہ اگر ایک مرد دعویٰ کرتا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ میرا نکاح ہوا، یہ میری بیوی ہے، پھر اسی لڑکی کی بہن کہتی ہے کہ یہ تو میرا شوہر ہے، تو اس کی مختلف شکیں آپ وہ اس سے پہلے 2 درس میں پڑھ چکے، آج کے درس میں بھی یہی پڑھیں گے کہ مرد بھی بینہ لے آتا ہے کہ یہ پہلی لڑکی میری بیوی ہے، اور دوسری لڑکی بھی بینہ لے آتی کہ یہ میرا شوہر ہے۔ اب اقامت تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی دونوں بینہ لے آتے ہیں، تو اس بینہ لانے کی کتنی صورتیں بنے گی؟ کہتے ہیں کہ اس کی 12 صورتیں بنے گی، یعنی یہ جو بینہ لے آتے ہیں 12 صورتیں بنے گی۔ 12 صورتیں کیسے بنیں گی؟ ایک مرتبہ یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کی بینہ جو ہے کیا وہ مطلق ہے، یعنی اس میں کوئی تاریخ کا ذکر نہیں ہے، ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں، دونوں نے تاریخ بیان کی ہے۔ پھر تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں کی تاریخ متفق ہے یا مختلف ہے، تو یہ اس طریقے سے 3 صورتیں ہو گئیں۔ یا وہ بینہ ایک پارٹی لاتا ہے، دوسری پارٹی نہیں لاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آیا اس نے اس دوسری لڑکی کے ساتھ دخول کیا تھا یا دخول نہیں کیا تھا، تو یہ مزید ہم عبارت میں وہ 12 صورتیں آپ کو بتائیں گے۔ پھر ان 12 صورتوں میں ہیڈنگ میں کہہ رہے ہیں کہ 7 صورتوں میں عورت کا قول مقدم ہوگا، 5 صورتوں میں مرد کی بات مقدم ہوگی، یعنی 7 صورتوں میں دوسری لڑکی کی بات مانی جائے گی اور ہم اس مرد کو کہیں گے کہ تم اس کے شوہر ہو، اور 5 صورتیں ایسی ہیں جس میں ہم اس مرد کو کہیں گے کہ تم دوسری کے شوہر نہیں ہو۔ پہلی کی تو بات ہی الگ ہے، فی الحال جھگڑا پورا کا پورا ہمارا دوسری لڑکی میں ہے، تو 7 صورتوں میں لڑکی کی بات مانی جائے گی، یعنی یہ شوہر اس دوسری لڑکی کا ہے۔ 5 صورتوں میں مرد کی بات مانی جائے گی، یعنی وہ اس لڑکی کا شوہر نہیں ہے۔ تو اب چلتے ہیں ہم عبارت کا ماں بینتن، اگر لڑکی اور لڑکا دونوں گواہ لے آتے ہیں، فَإِمَّا أَن تَكُونَ مُطْلَقَتَيْنِ، یہ ایک صورت، دونوں گواہیاں مطلق ہیں، یعنی کیا؟ مرد کی گواہی کہتی ہے کہ یہ عورت اس کی بیوی نہیں، اور عورت کی گواہی کہتی ہے کہ یہ مرد اس کا شوہر ہے، مطلق ہے، اس میں کوئی تاریخ وغیرہ نہیں ہے۔ او مؤرختین، یا دونوں کی تاریخ بیان کی گئی ہے، دونوں میں تاریخ ہے۔ مثلا ایک یہ کہتا ہے کہ دسمبر 2022 میں یہ اس کی بیوی تھی، اور دوسری کہتے نہیں پہلی والی اس کی بیوی تھی نومبر میں، ٹھیک ہے، یہ 2 صورتیں ہوں گے۔ او احداہما مطلقۃ والاخری مؤرخۃ، یا ان میں سے ایک گواہی مطلق ہے، یعنی اس میں کوئی تاریخ کا ذکر نہیں ہے، اور دوسری میں تاریخ کا ذکر ہے، تو یہ ہو گئی 3 صورتیں۔ وَلَا تَقْدِيرِ كَوْنِهِمَا مُؤَرَّخَتَيْن، پھر چلتے ہیں آگے، جب دونوں کی تاریخ بیان کی گئی ہو، اما ان یتفق تاریخان، یا تو دونوں تاریخ متفق ہیں، او یتقدم تاریخ بینت ہی، یا مرد کی بینہ کی تاریخ مقدم ہے، وہ 2021 کی ہے، او تاریخ بینتہا، یا عورت کی تاریخ جو ہے کیا وہ مقدم ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر بھی اتفاق تاریخ اور تقدم و تاخیر تاریخ، یہ 2 صورتیں ہوں گی۔ 2 کو 3 کے ساتھ ضرب کریں تو یہ کتنی ہو جائیں گی؟ 6 ہو جائیں گی۔ ولا تقادیر ستتے، جب یہ 6 صورتیں بن گئیں، اما ان یکون قد دخل بالمدعیت او لا، یا اس بندے نے اس مدعی لڑکی کے ساتھ دخول کیا تھا یا دخول نہیں کیا تھا۔ اب 6 کو پھر ان 2 کے ساتھ جو ہے کیا ہے وہ ضرب کریں گے، تو جب ان کو آپس میں ضرب کیا جائے گا فصور و اسنتا عشرت، تو پھر صورتیں 12 بن جائیں گی۔ مضافتن الی ستۃ سابقہ، اس سے پہلے والی بھی 6 صورتیں ملا لیں۔ وہ 6 صورتیں کیسے بنتی تھی؟ ایک کے پاس بینہ تھی، دوسرے کے پاس بینہ نہیں تھی، یا دونوں کے پاس بینہ نہیں تھی، ٹھیک ہے، پھر اس میں دخول ہوا تھا، دخول نہیں ہوا تھا۔ وفی جمیع ہذہ الصور، ان تمام صورتوں میں کون سی؟
یہ جو اثنتِ عشرۃ ہیں 12 صورتیں، فالحکم لبینت ہی، تو فیصلہ کیا جائے گا مرد کے بینہ کے مطابق، الا ان یکون معہا، مگر ایک ایسی صورت ہے کہ جس میں عورت کی بات مانی جائے گی، جب ہو کس کے ساتھ؟ معہا، اس کے ساتھ. بھائی یہ کون؟ الاخت المدعیہ، یہ اخت جو دعویٰ کر رہی ہے، مرجحن لبینتہا، کوئی ایسی چیز ہو جو اس لڑکی کی بینہ کو ترجیح دے رہا ہو. وہ کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ میں نے دخول بہا، اس نے اس عورت کے ساتھ دخول کیا تھا، تو 6 صورتیں تو دخول والی ہو گئیں، تو ان 6 صورتوں میں لڑکی کی بات مانی جائے گی. او تقدم تاریخ و بینتہا، یا یہ کہ عورت کی گواہی پرانی ہے، کس پر؟ اللہ تاریخ بینت ہی، مرد کے بینہ کی تاریخ پر، حیث تکونان مؤرختین، جبکہ دونوں گواہیوں میں تاریخ موجود ہے، فیقدم قولها فی 7 صور، تو نتیجے میں عورت کی بینہ کو 7 صورتوں میں مقدم کیا جائے گا. کتنی میں سے؟ من الاثنۃ عشر، 12 صورتوں میں سے. وہی وہ 7 صورتیں کیسی بنتی ہیں؟ ستۃ المجامعۃ للدخول، 6 تو ایسی صورتیں تھیں جس میں مرد نے دخول کیا تھا مطلقاً. اب چاہے عورت کی بینہ پرانی ہو چاہے مرد کی بینہ پرانی ہو، وہ واحدۃ من الستۃ الخالیۃ عن الدخول، اور ایک صورت ان 6 صورتوں میں سے بھی عورت کے حق میں جائے گی جس میں مرد نے اس کے ساتھ دخول تو نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی عورت کو ہم فیصلہ دیں گے. وہ کون سی ہے؟ وہی کی ضمیر جائے گی واحدۃ کی طرف. ما لو تقدم تاریخها، جب عورت کی گواہی کی تاریخ جو ہے کیا ہے وہ پرانی ہو. وقولہ فی الخمسۃ الباقیۃ، اب 12 میں سے 7 تو عورت کے حق میں گئی، باقی جو 5 بچی اس میں مرد کی بات مانی جائے گی. اب سوال ہوتا ہے وَهَلْ يَفْتَقِرْ، کیا محتاج ہے من قدمت بینت ہو، وہ بندہ کہ جس کی بینہ کو ترجیح دی گئی، بغیر سب کے تاریخ کے پرانے ہونے کی وجہ سے نہیں، کسی اور وجہ سے. الالیمین جار مجرور، اس کا تعلق جو ہے وہ یفتقر کے ساتھ. وجہان، اس میں 2 سبب ہیں یا اس میں 2 پہلو ہیں. منشأہما، ان 2 وجہ 2 پہلو 2 قول کا منشأ اور سبب کیا؟ الحکم بتساقط البینتین، وہ یہ ہے کہ ہم حکم کر رہے ہیں کہ دونوں کی بینہ اذا تعارضا تساقطا، وہ ختم ہو جائیں گی. حیث تکونان متفقتین، جب دونوں بینہ کی تاریخ متفق ہے. فیحتاج من قدم قولہ، پھر محتاج ہے وہ بندہ، مرد ہو یا عورت، جس کا قول مقدم کیا جائے گا وہ قسم کی طرف. وخصوصاً المرأۃ، اور خاص طور پر جو ہے وہ عورت پر جو ہے قسم متوجہ ہو جائے گا. کیوں؟ لأنہا، اس لیے کہ یہ عورت مدعیۃ محضہ، خالص دعویٰ کری کہ یہ میرا شوہر ہے، جبکہ مرد کہہ رہا ہے کہ وہ میری بیوی ہے اور یہ میری بیوی نہیں ہے. وہ خصوصاً اذا کان المرجح لہ الدخول، اور خاص طور پر جب وہ مرجح بھی اس تقدیم کے لیے کیا ہو؟ دخول ہو. فإنہ بمجرد الدخول، بتحقیق صرف دخول کے ذریعے، لا يدل دخول علی زوجیت، یہ دخول بیوی ہونے پر دلالت نہیں کرتا ہے. بل الاحتمال باقٍ معہ، بلکہ احتمال عدم زوجیت باقی ہے دخول کے ساتھ بھی، ممکن ہے دخول بے شبہ ہوا ہو. ومن اطلاق نص، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نص مطلق ہے تو پھر قسم کیوں کھانا چاہیے؟ بے تقدیم بینت ہی ما عدم الامرین، نص کہتی ہے کہ مرد کی بینہ کو قبول کیا جائے گا، مقدم کیا جائے گا جب دونوں صورتیں نہ ہوں، ایک دخول بھی نہ ہوا ہو اور دوسری بات یہ کہ مدعیہ کے گواہی کی تاریخ بھی مقدم نہ ہو. فلو توقف علی الیمین، اگر یہ مقدم ہونا متوقف تھا قسم پر، لازم تاخیر البیان عن وقت الحاجت، پھر تو معصوم کی حدیث میں گویا کہ ضرورت اس وقت تھی کہ وہ یمین اور غیر یمین کو بیان کرتا، لیکن معصوم نے بیان نہیں کیا. اور شہید ثانی فرماتے ہیں میری نظر میں پہلا قول جو ہے کیا وہ قوی ہے. کیا؟ کہ بھئی یمین جو ہے ہونا چاہیے جب وہ مرجح نہ ہو. وہ اطلاق نص غیر منافع، ہم شہید ثانی کی خدمت میں عرض کرتے ہیں قبلہ، نص تو مطلق ہے، اس میں تو قسم کی بات نہیں، کہتے ہیں اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے قسم کے ساتھ. کیوں؟ لثبوت الیمین بدلیل آخر، ہم اس نص کے ذریعے یمین کو تھوڑی ثابت کرتے ہیں،
ہمارے پاس ایک اور دلیل موجود ہے، وہ کہتی ہے قسم بھی ہونا چاہیے، خصوصاً جریان الحکم علی خلاف الاصل، خاص طور پر جہاں پر ہم فیصلہ کریں اصل کے خلاف۔ اصل تو عدم تزویج ہے، اور یہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہ عورت کری، یہ میرا شوہر ہے، فی موضعین، دونوں جگہوں پر جو ہے کیا ہے، ہم کہتے ہیں قسم ہونا چاہیے۔ احدہما تقدیم و بینت ہی، جب مرد کی بینہ کو مقدم کیا جائے، ما انہو مدعن، جبکہ یہ مرد مدعی ہے کس کے ساتھ، کہ پہلی اس کی بہن کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری کے حوالے سے تو منکر ہے، تو پھر اگر مدعی کو منکر کی معنی ملے تو الیمین علی من انکر، والثانی ترجیحها بدخول، اور دوسرا یہ کہ جب آپ عورت کو ترجیح دے رہے ہیں دخول کے ذریعے تو بھی جو ہے کیا ہے، وہ غیر مرجح، در حالی کہ دخول مرجح نہیں ہے، تو نتیجے میں جو ہے کیا ہے جناب قسم ہونا چاہیے۔ وہ مورد النص الاختان کما ذکر، کہتے ہیں نص نے دو بہنوں کے جھگڑے میں یہ فیصلہ کیا ہے، اگر ماں اور بیٹی کا جھگڑا ہو جائے، یہ مرد کہتا ہے کہ میں اس بوڑھی کا شوہر ہوں، اس کی بیٹی کہتی نہیں تم میرے شوہر ہو، ٹھیک ہے، اس میں وجہان، اس میں بھی دو وجہ فی تعدی ہے، آیا یہ حکم جو دو بہنوں کا تھا یہ ماں اور بیٹی کے اختلاف پہ بھی جاری ہوگا، وجہان من عدم نص، نص موجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے کیا یہ حکم جاری نہیں ہوگا۔ وَكَوْنُ خلاف الاصل، اور پھر یہ کہ یہ فیصلہ کرنا، ٹھیک ہے، کہ یہ ماں کا شوہر یا بیٹی کا، ٹھیک ہے، پھر بیٹی کا اگر شوہر بنے تو یہ خلاف اصل ہے، فَيُقْتَصَرُ فِيهِ عَلَى مَوْرِدِهِ، تو نتیجے میں اکتفا کیا جائے گا اس حکم میں اپنے مورد پر۔ وہ کیا ہے مورد؟ وہ جناب دو بہنوں کا مسئلہ ہے۔ وَمِنْ اشتراک المقتدی، یہ پھر دلیل ہے کہ نہیں، ماں بیٹی کا بھی اگر ایسا جھگڑا ہو تو اس میں بھی یہ تمام صورتیں آئیں گی جو دو بہنوں میں آئی تھیں، لیکن والاول اقوا، شہید ثانی فرماتے ہیں پہلا قول قوی ہے کہ ہم حدیث کو جس موضوع میں آئی ہے اسی پر محدود رکھے ہیں، فتقدم بینتها مع انفرادها، ٹھیک ہے، تو پھر مقدم کیا جائے گا عورت کی بینہ کو مع انفرادها، جب عورت اکیلی کے پاس گواہی ہے، او اطلاقهما، یا جب دونوں جو ہے گواہیاں مطلق ہیں، اور سب کے تاریخہما، یا جو تاریخها، عورت کی گواہی کی تاریخ پرانی ہے، وما عدمها، لیکن جب بینہ نہ ہو تو یہ حلف ہوا، تو مرد قسم کھائے گا، لأنہ منکر، اس لیے کہ مرد یہ انکاری ہے کہ میں نے اس دوسری بہن کے ساتھ شادی نہیں کی ہے، اور وہی قانون قضاوت والا جاری ہوگا، البینۃ علی من ادعا والیمین علی من انکر، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔